صحیح ابن حبان کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ حضرت ایاز بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہیں، فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یشتمنی وہو دونی، یا رسول اللہ ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے، وہ اپنی حیثیت اور اپنے مرتبے میں میرے سے بہت کم ہے۔ اعلیٰ من بأس ان انتصر منہ، تو کیا یا رسول اللہ اگر میں اس سے بدلہ لوں تو میرے اوپر کوئی جرم تو نہیں ہوگا؟ یعنی وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میں اس کو گالیاں دے دوں، وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، میں اس کو برا بھلا کہہ دوں، جو کچھ وہ کہتا ہے ویسا کر دوں، تو کیا میرے اوپر کوئی جرم تو نہیں ہوگا؟ حالانکہ مزاج شریعت یہی ہے، اگر کوئی ظلم کرے تو اس کے برابر ظلم کر سکتے ہو، کوئی آدمی ستا رہا ہے تو اس کو اتنا ہی ستا سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو۔ جب حضرت ایاز بن جمان نے پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے تو کیا میں گالیوں کا بدلہ گالیوں سے دے سکتا ہوں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المستبان شیطانان، سرکار نے فرمایا آپس میں گالیاں دینے والے دونوں لوگ شیطان ہوتے ہیں۔ جس نے ابتدا کی، یا ہم نے کل پرسوں حدیث پاک پڑھی تھی، جو آدمی گالیوں کو ابتدا کرتا ہے دونوں آدمیوں کو گالیوں کا عذاب جو ہے اور گناہ ہے اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی سرکار نے منع کیا، سرکار نے فرمایا جوابی کارروائی میں اس کا مقابلہ نہیں کرنا اور اس کو جواب نہیں دینا، گالی کی صورت میں گالی میں ان کو سزا اور بدلہ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گالیاں دینے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا تھا ہارتان ویتکاذبان، دوسری بات یہ ہے فرمایا وہ جھوٹے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں۔ گالیاں کتنی دیر آدمی دے سکتا ہے؟ 2 گالیاں نکالے گا، 4 نکالے گا، 10 نکال لے گا، اور اس کی لغت جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے، الفاظ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن گالیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو مزید غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ بہتان بننا شروع کر دیتا ہے، الزام لگانے شروع کر دیتا ہے، الٹی سیدھی جھوٹی سچی ساری سنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ کرتا ہے تو اس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تجھے گالی دے دے، بے شک طاقت میں، پاور میں، وہ اپنے معاملات میں تو اس سے کمزور ہو، پھر بھی اس کو گالی سے جواب نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے دینا اس سے بھی شریعت منع کرتی ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ دوسری بات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین الا وبینہما ستر من اللہ عز وجل، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر 2 مسلمان کے درمیان میں ایک پردہ بنا رکھا ہے۔ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةَ حُجْرٍ خَرَقَ سِتْرَ اللہ، جب ایک آدمی دوسرے کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا بہتان بندی کرتا ہے، اللہ درمیان میں جو پردہ قائم کر رکھا ہے وہ اٹھا دیتا ہے، پردہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان پنجابی میں کہتے ہیں اولا، اولا اللہ پاک ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پہلے تو اللہ پاک نے پردے رکھے ہوئے تھے، اس کے عیب چھپے تھے، اس کے بھی عیب چھپے تھے، نہ اس کو ان کے عیبوں کا پتہ تھا نہ اس کو ان کے عیبوں کا پتہ تھا، دونوں اپنے پردے میں، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا تھا، اس کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ لیکن جب آدمی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ بہتان بدیاں کرتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، اللہ پردہ اٹھا لیتا ہے۔ جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے عیب بھی سارے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے عیب بھی سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب عیب سب کے سامنے کھل کے آ جائے، پردہ اٹھ جائے، تو پھر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا بھی بے عزتہ ہو رہا ہوتا ہے، معاشرے میں بھی اس کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو عزتوں کا پہاڑ ہوتا تھا، دنیا سلوٹ کرتی تھی، اب ساری عزتیں اس کی مٹی میں مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا انسان کی عزت اسی میں ہے، خاموش رہے، اس کا احترام اسی میں ہے کہ کسی کا احترام کر اور اپنا کرا، کسی کی عزت کر اور اپنی کرا۔ یہ اللہ کی طرف سے پردہ ہی رہنے دو۔ جب کسی کا پردہ کھولیں گے، کسی کا پردہ چاک کریں گے، کسی کا لباس اتاریں گے تو پھر اپنا بھی اتر جائے گا۔ ہم کسی پہ بہتان باندھیں گے وہ ہم پہ باندھ دے گا، ہم کسی کو جھوٹا کہیں گے وہ ہمیں جھوٹا کہہ دے گا، ہم کسی کو گالی دیں گے تو وہ ہمیں گالی دے گا۔
تو صاف ظاہر ہے نہ اس کی عزت رہی نہ اس کی عزت رہی۔ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے پردے رکھے ہوئے ہیں، انہی پردوں کو بحال رکھنا چاہیے۔ تیسرے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرے۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، اولاد بھی ماں باپ کو گالیاں دے اور لعن طعن کرے؟ یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس سوال سے سمجھ آتی ہے صحابہ کی تاریخ میں یہ عمل موجود نہیں تھا۔ صحابہ کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جس نے ماں باپ کو بھی گالیاں دی۔ حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے اولاد ہو ماں باپ کو گالیاں، یہ کیسے ممکن ہے اولاد ہو ماں باپ کو لعن طعن کرے، برا بھلا کہے، یہ ہے ہو کیسے سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے دیتا ہے۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، سرکار ہمیں یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو سبب کون ہوا؟ ڈائریکٹ اگر اپنی ماں کو گالی کوئی نہیں دیتا، اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا، یہ کسی کے ماں باپ کو دے رہا ہے، وہ اسی کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو دے رہا ہے، تو گالی کا سبب کون بنا؟ لعن طعن کا سبب کون بنا؟ وہی اولاد ہی تو بن رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں۔ یہ اکبر الکبائر گناہوں میں سے، کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے۔ لہذا کسی کے ماں باپ کو برا کہنا یوں سمجھ لو اپنے کو کہہ رہا ہے، کسی کو گالی دینا سمجھ لو خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو جو آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے یا اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ اپنی زندگی بھی خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے، ماں باپ کی عزت بھی خراب کر رہا ہے، اپنی عزت بھی خراب کر رہا ہے۔ اللہ پاک